कैसे हैं दोस्तों। इसराइल गजा जंग के 46 दिन बाद 46 डेज के बाद रोशनी की पहली किरण नजर आई है। हमास और इसराइल में होने वाले इनडायरेक्ट मुज़ाकरात में सबसे मुश्किल बात मैसेजिंग रही है। इसमें होता यह था कि इसराइल अपनी डिमांड्स अमेरिका को बताता था, अमेरिका ये डिमांड्स कतर और मिस्र तक पहुंचाता था, कतर ये डिमांड्स वहां मौजूद फ़लस्तीनी क़यादत से शेयर करता था और मिस्र अपने ज़राए से हमास तक वो पैगाम पहुंचाता था। हमास लीडर्स अपनी डिमांड्स इसी तरीके से वापस कतर या मिस्र भेजते थे, वहाँ से अमेरिका तक बात पहुँचती थी और अमेरिका आगे इसराइल को पहुँचाता था। इसराइल में वॉर कैबिनेट इस पर डिस्कशन करती थी और फिर दोबारा यही साइकिल चल पड़ता था। एक उलझी डोर की तरह ये मुज़ाकरात हो रहे थे। इस दौरान सबसे मुश्किल मैसेजिंग वो होती थी जो हमास के अल-कुस्साम ब्रिगेड यानी हमास फाइटर्स से करना होती थी, क्योंकि इसराइली यरगमाली इन्हीं के पास ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में कैद थे। ये सुरंगें ज़ाहिर है मकबूजा गजा की पट्टी में थी। इन तक यानी ज़ेरे ज़मीन ये पैगाम बर वक्त पहुँचना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि हमास की पॉलिटिकल क़यादत जो कतर में मौजूद है वो इन लड़ने वाले अल-कुस्साम ब्रिगेड के लीडर्स की मुशावरत के बगैर कोई अहम फैसला नहीं कर सकते थे। अब मसला ये था कि अल-कुस्साम ब्रिगेड के कमांडर्स किसी मोबाइल फ़ोन या डिजिटल ज़रिए या सेटेलाइट फ़ोन किसी भी तरह कॉन्टैक्ट में नहीं आते। वो सिर्फ कागज़ पर लिखा हुआ पैगाम वसूल करते हैं और वो भी किसी नामालूम खुफिया तरीके से। तो कतर से इस्माइल हानिया के साथ मौजूद दीगर क़यादतें कागज़ पर कोड वर्ड्स में पैगाम लिखकर अपने मखसूस साइंस के साथ दस्तखतों के साथ मिस्र भेजा करते थे। मिस्र से फिर ये किसी खुफिया रास्ते से हमास के सियासी विंग तक पहुंचता था जो कि ज़ेरे ज़मीन है अल-कुस्साम के साथ ही। वहाँ से ये अल-कुस्साम ब्रिगेड के पास पहुंचता था, उनके लीडर्स के पास। तो ये वो इंतहाई पेचदार रास्ता था जहाँ से शराइत भेजी और वसूल की जा रही थी। आरज़ी जंग बंदी की सारी शराइत दोस्तों ऐसे ही तय हुई हैं। लेकिन इन मुज़ाकरात के आगाज़ से हफ्तों पहले एक और मसला था। वो ये कि पहले तो ये तय होना था कि क्या कतर और मिस्र हमास से मुज़ाकरात के लिए मौजूद ताकतें भी हैं, मौजूद नुमाइंदे भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमास सिर्फ ईरान की सुनता है और कतर प्लस मिस्र कार्ड कुछ भी मानी नहीं रखते। यानी मुज़ाकरात से पहले मिस्र और कतर को हमास पर अपनी लिवरेज साबित करना थी कि वो हमास तक पैगाम पहुंचा भी सकते हैं, वसूल भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो उन पर दबाव भी कुछ डालकर अपनी बात मनवा सकते हैं। फिर सिर्फ यही ममालिक नहीं दोस्तों, बल्कि अमेरिका को भी साबित करना था कि अगर वो किसी डील के लिए इसराइल की तरफ से मुज़ाकरात करता है तो वो भी इसराइल से कोई बात अपने दबाव के तहत मनवाने के काबिल है, उसका दबाव इसराइल पर काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले 20 अक्टूबर को कतर ने हमास से रब्ता करके 2 अमरीकी ख़वातीन होस्टेजेस रिहा करवाईं। जोदिस और नताली जो कि अमरीकी इसराइली ड्यूल सिटीज़न थी, उन्हें रिहा करवाना दरअसल कतर की तरफ से कामयाब पायलट प्रोजेक्ट था। इसमें उन्होंने साबित कर दिया था कि ईरान नहीं बल्कि वो हैं जो असल में अमन मुज़ाकरात के लिए हमास से मौजूद किरदार हैं। अगर हमास से कोई बाबानी मुज़ाकरात करने हैं तो कतर ही वो बेस्ट लिवरेज है जो मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कतर में साथियों मुज़ाकराती अमल को अमीर कतर की तरफ से वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी देख रहे थे। हमास की तरफ से कतर में मौजूद सियासी लीडर इस्माइल हानिया और खालिद मिशेल बुनियादी बात करते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें गजा में अल-कुस्साम ब्रिगेड से भी रब्ता करना पड़ता था, जो कि आप जान चुके हैं कि मुश्किल लेकिन ज़रूरी मरहला था। गजा सिटी के टनल सिस्टम में जिस किरदार से उन्हें रब्ता करना होता था वो याहिया सिनवार थे। ये हमास के गजा में सरबराह हैं और इसराइल को सबसे ज़्यादा जो मतलूब अफराद हैं उनमें ये शामिल है, बल्कि टॉप पर है। इस टेस्ट में साथियों मिस्र की तरफ से मिस्री इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कमाल ने भी अपना राब्ता और असर रसूख अच्छी तरह दिखा दिया था। ये लिंक भी मुज़ाकरात के इस तवील प्रोसेस में बहुत अहम लिंक्स में से एक था। वो ऐसे कि कतर की तरफ से जो पैगाम ज़ेरे ज़मीन लड़ने वाले अल-कुस्साम ब्रिगेड तक जाना होता था उसे मिस्री इंटेलिजेंस ही ज़्यादातर पहुंचाती थी। अमूमन इस राब्ते में 2 से ज़्यादा लिंक्स होते थे। मिस्री इंटेलिजेंस के साथ एक मिस्री शख्स एजेंट के तौर पर काम करता था, जिससे लिंक्ड एक गजा में किसी नामालूम मुकाम पर हमास का एजेंट भी होता था। ये लिंक्स सारे इतने खुफिया थे कि अमेरिका और इसराइल 24 घंटे की सैटेलाइट सर्वेलेंस ड्रोन से जासूसी के बावजूद इन्हें लोकेट नहीं कर सके। तो खैर ये 20 अक्टूबर वाला मामला जिसमें 2 अमरीकी ख़वातीन होस्टेजेस को रहा करवाया गया था, मिस्री और कतरी राब्तों को साबित करने के लिए था, जो कि हो गए।
اس کے بعد امریکی صدر نے، جو کہ 2 دن پہلے 18 اکتوبر کو 18 اکتوبر کو اسرائیل سے ہو کر آئے تھے اور نیتن یاہو کو اور اسرائیلی فیملیز کو جن کے لوگ مارے گئے تھے یا حماس والے اٹھا کر لے گئے تھے ان کو گلے لگا کر روئے تھے، انہوں نے بھی اپنا دباؤ کسی حد تک اسرائیل پر دکھایا۔ وہ کہ وہ غزہ کے بچوں پر اسرائیلی بمباری بالکل بھی بند نہیں کروا سکے، لیکن انہوں نے اسرائیل سے اتنی سپیس ضرور لے لی کہ امداد کے پہلے 20 ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔ وہ ٹرک جن میں پانی، UN گاڑیوں کے لیے فیول اور کھانے کے کچھ ڈبے تھے۔ یہ ٹرک 23 لاکھ لوگوں کے لیے ایک قطرے سے بھی کم تھے، لیکن ورلڈ لیڈر بس اتنا ہی کر پائے۔ تو یہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ تھا جس میں کامیابی سے دونوں سہولت کار پارٹیز اپنی اپنی دسترس ثابت کر چکے تھے۔ یہاں سے پھر بات آگے چلی اور دونوں طرف سے جنگ بندی کے لیے شرائط رکھنا شروع کر دی گئیں۔ اسرائیل کی طرف سے موساد چیف ڈیوڈ برنا لیڈ کر رہے تھے۔ امریکہ کی طرف سے مڈل ایسٹ افیئرز کے ایڈوائزر برٹ میکارگ امریکی پریزیڈنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اسرائیل نے مذاکرات کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ حماس کی طرف سے بغیر کسی شرط کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے اور تمام 239 اسرائیل قیدیوں کی رہائی کے بعد ہی جنگ بندی کے بارے میں بات شروع ہو سکتی ہے۔ حماس کی طرف سے شرط رکھی گئی کہ وہ تمام اسرائیلی قیدی رہا کرنے پر بالکل تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے 5000 سے زائد وہ فلسطینی بھی رہا کیے جائیں جو اسرائیلی جیلوں میں برسوں سے بند ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی فوج غزہ سمیت تمام سیٹلمنٹ سے نکل جائے، غالباً ان کی مراد ویسٹ بینک تھی۔ ساتھیوں، ان دو ایکسٹریم پوزیشنز کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے۔ قطر، مصر، اسرائیل اور امریکہ میں نیگوسیشن سیلز بنا دیے گئے جہاں ہاٹ لائن پر تمام لوگ کسی بھی وقت ایک دوسرے سے اچانک جلدی میں رابطہ کر سکتے تھے۔ حماس نے 22 اکتوبر کو جب 2 بہت بوڑھی اسرائیلی خواتین کو رہا کیا تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس میں غزہ کے اندر امدادی ٹرک پہنچنے تھے اور حماس نے اس کے بعد انہیں رہا کرنا تھا۔ ساتھیوں، آپ کے ذہن میں رہے کہ بوڑھے، بیمار اور کمزور ہوسٹیجز ویسے بھی حماس سمیت کسی بھی ملٹری آرگنائزیشن کے لیے ایک لائبلٹی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی وقت بیماری یا حادثے میں جان سے جا سکتے ہیں، جس کے بعد آرگنائزیشن کی بارگیننگ کیپیسٹی، مذاکرات کی طاقت، بارگیننگ پاور کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو 25 اکتوبر کو مذاکرات کا ساتھیوں وہ فیز شروع ہوتا ہے جس کے نتائج ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اس دن امریکی ایڈوائزر مڈل ایسٹ برٹ میکارگ قطری وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ اگر حماس مرحلہ وار اسرائیلی قیدی رہا کرے تو اسرائیل بھی فلسطینی قیدیوں کی رہائی شروع کر دے گا۔ یہ پیغام قطر اور مصر دونوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ قطر میں اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل القصام برگیڈ سے زیر زمین غزہ میں رابطہ کر کے اپنی طرف سے شرائط کا ایک سیٹ فائنل کرتے ہیں جس میں وہ 50 اسرائیلی بچوں اور بوڑھوں کو مرحلہ وار رہا کرنے کا کہتے ہیں اور بدلے میں اسرائیل سے تمام بچے اور خواتین فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دوران اسرائیلی فورسز جنگ بند کر کے غزہ شہر سے چلی جائیں گی۔ اسرائیل کو امریکی ایڈوائزر یہ شرائط پہنچاتے ہیں، لیکن اسرائیل یہ ساری شرائط مسترد کر کے کہتا ہے کہ وہ غیر مشروط رہائی سے کم نہیں مانے گا۔ لیکن امریکی صدر جو بائیڈن 4 دن میں 5 بار نیتن یاہو سے فون پر بات کر کے انہیں اور ان کی وار کیبنٹ کو قائل کرتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی شرائط پر یا کسی نہ کسی سیٹ پر متفق ہونا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد اسرائیلی کیبنٹ 3-1 کی ریشو فائنل کر دیتی ہے، جس کے مطابق ہر ایک اسرائیلی قیدی کے بدلے اسرائیل 3 فلسطینی قیدیوں کو پہلے مرحلے میں رہا کرے گا۔ یہ پیغام حماس تک پہنچایا جاتا ہے۔ حماس اس مطالبے کو مان لیتی ہے، لیکن وہ اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، سیز فائر ہو اور غزہ کے لوگوں کے لیے ادویات، کھانے پینے کا سامان، فیول اور بجلی فراہم کی جائے، یعنی امدادی سامان پہنچایا جائے۔ اب یہاں آ کر ایک ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل کسی طور غزہ میں امدادی سامان پہنچانے اور جنگ بندی یا عارضی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا۔ انٹرنیشنل ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے، کبھی حماس سے رابطہ بالکل ہی کٹ جاتا ہے، کبھی اسرائیلی کیبنٹ ایسے بیانات دے دیتی ہے جس سے سارا مذاکرات کا پروسیس ہی خاتمے کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایسے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر سب سے بڑا دباؤ، امریکہ سے بھی بڑا پریشر ان کے اپنے ملک کے اندر سے آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسرائیلی ہوسٹیجز کے، ان کے یرغمالیوں کے رشتہ دار اور اسرائیل کے لبرل حلقے جو پہلے سے نیتن یاہو کے خلاف تھے وہ اب سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اس سارے سانحے کا ذمہ دار قرار دینا شروع کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے پیاروں کو جلد سے جلد رہا کروایا جائے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ ہر شہر میں خالی کرسیاں اور بستر لگا کر سیاسی دباؤ مسلسل بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم دباؤ محسوس بھی کرنے لگتے ہیں۔
کیونکہ اسرائیل کی 8% ورک فورس مسلسل ویسے بھی غزہ جنگ میں مصروف تھی۔ وہ اس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی تمام نوجوان آبادی آفیشلی اسرائیلی سولجرز ہی ہیں، تو جنگ کے وقت انہی کو روز کی نوکریاں چھوڑ کر ملٹری ڈیوٹیز کرنا ہوتی ہیں۔ اس وقت غزہ میں لڑنے والے زیادہ تر اسرائیلی فوجی دراصل کئی اسرائیلی ڈپارٹمنٹس اور بزنسز میں کام کرنے والے ایسے نوجوان ہیں جو کہ فوج کے لیے جس وقت بھی ضرورت ہوگی اس وقت حاضر ہونے کے پابند ہیں۔ ان کے جنگ میں جانے کی وجہ سے اسرائیل کی کچھ پروڈکشن بھی رکی ہوئی ہے، اسکولز کالجز الگ سے بند ہیں۔ پھر اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے سب سے بڑا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان کی حکومت ایک مخلوط گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اگر جنگ لمبی کھنچتی ہے اور اس میں کوئی بھی کامیابی نہیں ملتی تو کسی بھی وقت کوئی بھی اتحادی سرک سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیتن یاہو کا اپنا ہی دھڑن تختہ ہوگا۔ اسی قسم کے دباؤ میں آخرکار 14 نومبر کو اسرائیلی وزیر اعظم ان 50 لوگوں کی فہرست حماس کو پہنچاتے ہیں جنہیں رہا کروانا مقصود تھا۔ حماس کی طرف سے بھی 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کی لسٹ اسرائیل کو بھیجی جاتی ہے۔ یہ وہ فلسطینی ہیں جو اسرائیل نے برسوں بغیر مقدمے کے اپنی جیلوں میں بند کر رکھے ہیں۔ وہ قیدی جن پر کسی بھی اسرائیلی فوجی کو دھکا دینے، قتل کرنے یا چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش جیسے الزامات ہیں۔ چاقو سے حملے کا الزام وہاں بہت عام ہے کیونکہ فلسطینیوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت ہی نہیں۔ فلسطینیوں کا ہتھیار رکھنا چاقو حملے سے بڑا جرم ہے، اس لیے کم عمر بچوں کو چاقو سے حملے کا الزام لگا کر 7 سے 9 برس کے لیے بدترین قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ $10,000 سے $20,000 جرمانہ الگ سے کیا جاتا ہے۔ یہ قیدی کس طرح کے ہیں آپ صرف چند مثالوں سے سمجھ جائیں گے۔ ان میں ایک یہ نوجوان لڑکی کو آپ دیکھیں، یہ آکوپائڈ ویسٹ بینک کی 18 سالہ شروق دوات ہے۔ یہ اس لیے گرفتار ہے کہ کچھ یہودی فوجیوں نے جو سیٹلرز تھے اس کا نقاب اتارنے کی زبردستی کوشش کی، لیکن جب اس 18 سالہ لڑکی نے اسرائیلی آرمی پرسن کو دھکا دیا تو اس کے مسلح ساتھیوں نے اس لڑکی کو 4 گولیاں ماری۔ یہ زمین پر گر گئی۔ شروق آدھا گھنٹہ زمین پر پڑی رہی، خون بہتا رہا۔ شاید سیٹلر آرمی اس کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب یہ نہیں مری تو اسے گرفتار کر کے اسرائیلی جیل میں لے جایا گیا۔ اسرائیلی عدالت نے اسے 16 سال قید اور $21,000 جرمانے کی سزا اس لیے سنائی کہ اس نے اسرائیلی سیٹلر آرمی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان گرفتار فلسطینیوں میں ساتھیوں وہ 50 سال سے اوپر کی خاتون ماں عوطف بھی ہے، جن کے ایک 18 سالہ بیٹے، ایک 21 سالہ بیٹے اور ایک 16 سالہ بیٹی کو اسرائیلی فورسز نے اغوا کر لیا۔ جب ماں نے احتجاج کیا اور ایک دفعہ میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں کی آزادی کی جدوجہد پر فخر بھی ہے، تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا کہ یہ لوگوں کو اکسا رہی ہیں۔ انہیں 50 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسی طرح کئی چھوٹے بچوں کو بھی اسرائیلی سیٹلرز اغوا کر لیتے ہیں، اور جب ان کے والدین یا بھائی انہیں چھڑوانے کے لیے آتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں اپنے بچے کو لے جانے کے لیے، تو ان بڑوں کو بھی سیٹلرز پر حملوں کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، یہ سیٹلرز کا معاملہ چند الفاظ میں یوں سمجھیں کہ فلسطین کا جو علاقہ آکوپائڈ ویسٹ بینک ہے، یہ بنیادی طور پر مقبوضہ فلسطین ہی کا حصہ ہے، لیکن اسرائیلی تمام عالمی قوانین توڑتے ہوئے یہاں 7 لاکھ کی تعداد میں آباد ہو چکے ہیں سوسائٹیز، اور انہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں، اور مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ دنیا بھر سے یہ لوگ یہودیوں کو بلا کر کسی بھی فلسطینی بستی پر اٹیک کر دیتے ہیں، جس کے بعد فلسطینیوں کو وہ بستی چھوڑنا پڑتی ہے۔ اگر فلسطینی عوام وہاں کے یا اس علاقے کے نوجوان اس قبضے کے خلاف، اپنے گھر کو گرائے جانے کے خلاف احتجاج کریں تو انہیں بھی دہشت گرد کہہ کر گولی مار دی جاتی ہے۔ اگر بچ جائیں تو انہیں قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ خوفزدہ ہو کر جگہ چھوڑ کر چلے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو خود چلے گئے ہیں، اس جگہ کا کلیم کوئی بھی لینے نہیں آیا، اس لیے ہم نے یہاں قبضہ کر لیا۔ پھر اس جگہ پر ایک نئی کالونی اناؤنس کر کے اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، پراپرٹی بزنس شروع ہو جاتا ہے۔ کالونی کے لیے مزید گھروں کو گرایا جانا شروع کیا جاتا ہے اور سڑکوں کو کھودنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران جو بھی فلسطینی اپنا گھر اور کھیت بچانے کی کوشش کرتا ہے اسے حملہ آور کہہ کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسے جب اسرائیلی بطور دہشت گرد اسرائیلی عدالت میں پیش کرتے ہیں تو جج انہی سیٹلرز کی گواہی پر فیصلہ دے دیتے ہیں جو وہاں پر سوسائٹی بنا رہے تھے۔ گواہی یہ ہوتی ہے کہ وہ تو سیکیورٹی کے لیے موجود تھے اور فلسطینی نے دہشت گرد نے انہیں مارنے کی کوشش کی۔ ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر فلسطینی جنہیں بچانے والا ظاہر ہے کوئی نہیں ہوتا اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہوتے، تو وہ سیٹلرز کے آتے ہی انہیں آتا ہوا دیکھ کے چپ چاپ اپنے بچوں کو اٹھا کر اکثر دوسری جگہوں پر ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ ہے سیٹلرز پر حملے کے الزامات کے پیچھے کی حقیقت۔
تو خیر ہم اس عارضی جنگ بندی کے بیک گراؤنڈ کی کہانی پر بات کر رہے تھے کہ کیسے اسرائیل اور حماس دونوں نے اپنی اپنی لسٹیں، قیدیوں کے تبادلے کی لسٹیں تیار کر لی۔ مذاکراتی سیلز میں ان لسٹوں کی چھان پھٹک ہونے لگی۔ اس سب کے دوران گو کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مسلسل یہی بیانات دے رہے تھے کہ وہ حماس کے مکمل خاتمے تک جنگ بند نہیں کریں گے، لیکن 14 نومبر سے چند دن پہلے جب امریکی ڈپلومیٹ برٹ میکارک امریکی کیبنٹ سے بات کر کے باہر نکلے تو واشنگٹن پوسٹ کے مطابق انہیں اسرائیلی وزیر اعظم نے بازو سے پکڑ لیا۔ وہ انہیں ایک سائڈ پر لے گئے اور کہا، مجھے ذرا جلدی یہ ڈیل چاہیے، مجھے فوراً یہ ڈیل کروا کے دو۔ ظاہر ہے اس کی وجہ وہی تھی جو آپ جان چکے ہیں کہ اندرونی دباؤ اور کمزور سیاسی پوزیشن انہیں مذاکرات کی طرف دھکیل رہی تھی، ورنہ وہ کہاں مذاکرات چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو ایک انتہا پسند رائٹ ونگر ہیں، انہیں جنگ ہی کے ووٹس ملتے ہیں۔ تو خیر ساتھیوں، مذاکرات یوں آگے بڑھتے رہے، لیکن اچانک کیا ہوا کہ نومبر کے مڈ میں سب کچھ اندھیرے میں چلا گیا۔ یہ اس دن ہوا جب اسرائیلی فورسز نے سب سے بڑے غزہ کے ہاسپٹل شفا پر حملہ کر دیا۔ امریکی نیگوشیٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں لگا کہ اسرائیلی فوج نے ساری ڈیل کو تباہ کر دیا ہے، کیونکہ حماس کی طرف سے امریکیوں کو پیغام بھیجا گیا تھا کہ اسرائیلی فورسز جب تک شفا ہاسپٹل خالی نہیں کرتی ہم مذاکرات میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ ساتھ ہی حماس نے تمام رابطے کاٹ دیے۔ جن لوگوں کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی تھی، میسیجنگ ہو رہی تھی، انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ پیغام اب کہاں چھوڑنا ہے۔ حماس کی طرف سے قطر کو بس یہ بتایا گیا کہ ہاسپٹل میں نوزائیدہ چھوٹے بچے ہیں اور شدید زخمی ہیں، انہیں نقصان پہنچا تو اسرائیل کو بتا دیں ہم ڈیل سے باہر ہیں۔ 48 گھنٹے 48 آورز مزید گزر گئے۔ 17 نومبر کو امریکی صدر نے امیر قطر کو فون کیا اور کہا اسرائیل ہاسپٹل سے بچوں اور مریضوں کو بحفاظت نکالنے پر تیار ہے، انہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ حماس ان 50 لوگوں کو جن کے رہا کرنے کی بات ہوئی ہے ان کی عمریں، ان کی نیشنلٹیز بھی بتائے تاکہ کنفرم کیا جا سکے۔ پھر یہ بھی بتائے کہ کیا یہ سب زندہ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ کی صرف باقیات اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی۔ انہوں نے امیر قطر کو یہ بھی کہا کہ مذاکرات آگے بڑھانے کا یہ فائنل چانس ہے، یہ حماس کو بتا دیں۔ قطر سے یہ میسج حماس کی سیاسی لیڈرشپ کو اور وہاں سے القسام بریگیڈ کو پہنچا دیا گیا۔ حماس نے اس کا مثبت جواب دیا اور 50 اسرائیلی یرغمالیوں کے نام اور نیشنلٹیز سمیت تمام تفصیلات شیئر کر دیں۔ اگلے 2 دن 18 اور 19 نومبر کو امریکی ایڈوائزر برٹس میکراک مصری انٹیلیجنس چیف کے ساتھ بیٹھے اور حماس سے کئی فائنل پوائنٹس پر ڈسکشن مکمل کر لی۔ کئی گھنٹوں کی سر توڑ کوششوں اور پیغامات بھیجنے اور موصول کرنے کے دوران آخر کار ایک 6 صفحات کے ایگریمنٹ پر ڈیل فائنل ہو گئی۔ مختلف مراحل میں فائنل ہونے والی اس ڈیل کے مطابق یہ طے پایا کہ عارضی جنگ بندی کا آغاز 24 نومبر جمعے کی صبح غزہ ٹائم کے مطابق 7 بجے ہوگا۔ شام 4 بجے اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع ہوگا۔ پہلے دن مختلف مقامات سے 13 اسرائیلی قیدیوں کو حماس فائٹرز ریڈ کراس کے حوالے کریں گے۔ ریڈ کراس ان کا طبی معائنہ کرنے کے بعد انہیں اسرائیلی فورسز کے حوالے کرے گی۔ 4 دن میں کل 50 اسرائیلی اور 150 فلسطینیوں کی منتقلی کا عمل مکمل ہوگا۔ یہ 150 فلسطینی ان 300 فلسطینیوں کی لسٹ میں سے ہوں گے جو حماس امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو پہنچائے گی، جو کہ پہنچا چکی تھی۔ ان 4 دنوں کے پاس میں، اس 4 دنوں کے عارضی سیز فائر میں اسرائیل نہ تو کوئی بم گرائے گا اور نہ ہی مزید گرفتاریاں کرے گا۔ 4 دن بعد اگر حماس مزید 10 قیدی رہا کر دے تو جنگ بندی میں 1 دن کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ پھر حماس کے علاوہ دیگر اسلامی گروپس جیسے کہ اسلامک جہاد وغیرہ، ان کے پاس بھی جو اسرائیلی قیدی ہیں انہیں رہا کروانا بھی حماس کے ذمے ہی ہوگا، یہ بھی طے پایا۔ اس عارضی سیز فائر کے دوران کوئی ڈرون یا فائٹر جیٹ یا ہیلی کاپٹر غزہ کی پٹی پر پرواز نہیں کرے گا۔ 4 دنوں میں ہر روز 200 امدادی ٹرک غزہ کے لوگوں کے لیے امداد لے کر اندر آئیں گے۔ یہ ٹرک دونوں طرف سے، یعنی رفح کراسنگ سے مصر کی طرف سے اور سمندر کی طرف سے یعنی غزہ کی شہر سے، ان دونوں طرف سے آئیں گے۔ لیکن ان ٹرکوں میں سارا سامان وہی ہوگا جس کی اجازت اسرائیلی سیکیورٹی فورسز دیں گی، اور پھر یہ سامان حماس تقسیم بھی نہیں کرے گی بلکہ اسے UNO کے نمائندے جو غزہ میں پہلے سے موجود ہیں وہی تقسیم کریں گے۔ اس سارے عمل کی سخت نگرانی ہوگی کہ یہ سب جو امداد آ رہی ہے یہ حماس کے ہاتھوں میں، القسام بریگیڈ کے ہاتھوں میں نہ جائے۔ پھر یہ ساری ڈیل صرف غزہ اسٹرپ اور اسرائیل کے درمیان کی طے پائی۔ اسرائیل کے شمالی بارڈر پر جو حزب اللہ سے ان کی لڑائی چل رہی ہے اس کا اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اس ڈیل کے بنیادی نکات تھے۔
साथियों, इस डील की मंजूरी इसराइली कैबिनेट ने भी काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट के बाद 22 नवंबर की शाम को दी। लेकिन नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया कि वो इस 4 दिन की जंगबंदी में कुछ घंटों के लिए ही जंग रोकेंगे। वो रोज़ाना 24 घंटे की जंगबंदी करने के लिए तैयार नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी सूरत इन 4 दिनों के बाद जंग बंद नहीं कर रहे, बल्कि ये जो मुज़ाकरात में कामयाबी हुई है और उनके 50 कैदी रहा हुए हैं, वो उनकी जंगी कामयाबी ही की वजह से है, उनकी बमबारी की वजह से है, ये मुज़ाकरात की वजह से नहीं है। ये उन्होंने दावा किया। ज़ाहिर है ये तो उन्होंने कहना था सियासी फ़ायदे के लिए। दोस्तों, ये डील 4 दिन की जो जंगबंदी है, इसकी डील कितनी कामयाब रहेगी? हमारे ख्याल में इसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि जितनी आलमी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, अगर किसी भी तरफ से डील तोड़ी गई तो उसको सफारती महाज पर बहुत नुकसान होगा। लेकिन क्या इस डील से हमास इसराइल जंग पर कोई फ़र्क पड़ेगा? दोनों में से आर्जी जंगबंदी का फ़ायदा किसको होगा? पहली बात तो ये है कि इस मुख्तसर पीस डील से गज़ा और इसराइल दोनों तरफ के अमन पसंद आम लोगों को एक सुख का सांस मिलेगा। गज़ा के निहत्ते लोगों को, आवाम को उम्मीद है कि कुछ दिन मज़ीद लाशें उन्हें नहीं उठाना पड़ेंगी। सबसे बढ़कर ये कि आर्जी अमन के माहौल में ही किसी देर पा अमन के लिए, लॉन्ग टर्म पीस के लिए बातचीत का माहौल पैदा हो सकता है, क्योंकि जंग का जारी रहना दोनों तरफ की मुकम्मल शिकस्त बहरहाल है। इसराइल जितने लोगों को, जितने निहत्ते अवाम को, फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहा है, जो कि 14,000 से ऊपर हो चुके हैं, वो एक नहीं कई हमास जैसी तंजीमें पैदा करने की ज़मीन तैयार पहले ही कर चुका है। जिन बच्चों के वालिदैन, बहन भाई मारे जा चुके हैं, क्या वो कल को इसराइलियों को अपना दोस्त समझेंगे, ख़ास तौर पे उनकी मिलिट्री को? इसी तरह हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया, उसमें इसराइल के वो लोग जो फ़लस्तीनियों के लिए अच्छे जज्बात रखते थे, जो नेतन्याहू के मुखालिफ थे, जो सफारती महाज पर फ़लस्तीनियों के बेहतरीन वकील थे, वो भी हार गए। इनमें एक अहम नाम इसराइली हिस्टोरियन युवाल नोह हरारी का है। उन्होंने अपनी किताब 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी में इसराइल के वेस्ट बैंक और गज़ा में गैर इंसानी हमलों की मुखालफत की थी। वो खुलकर उन सेवनी ताकतों के खिलाफ अपनी किताबों में लिख रहे थे कि ये लोग बरसों से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फ़लस्तीन एक ऐसा इलाका था जहाँ कोई नहीं रहता था, हालांकि यहाँ लोकल आबादियाँ, मुकामी लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। फिर इसी किताब में वो इसराइली लीडर गोल्डा मायर पर भी तनकीद करते हुए लिखते हैं कि गोल्डा मायर समेत बहुत से इसराइली कहते हैं कि फ़लस्तीनी तो कभी यहाँ थे ही नहीं। वो बताएं कि आखिर पिछले 70 साल से फिर वो किससे लड़ रहे हैं अगर यहाँ कोई था ही नहीं। एक और चैप्टर में वो लिखते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन में वो इसराइली भी रुकावट हैं जो यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस को तकसीम करना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उसको कैपिटल बनाना चाहते हैं। वो इस आइडियोलॉजी को नॉनसेंस कहते हैं। तो इस तरह के ख्यालात रखने वाले लोगों को भी 7 अक्टूबर के हमले के बाद कुछ देर के लिए बैकफुट पर जाना पड़ा। हाँ, आलमी सतह पर इस आने के बाद ऐसा ज़रूर देखने में आया कि फ़लस्तीन का मसला नंबर 1 पर आ गया। जंग ख़त्म होने के बाद ये कहा जाता है, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात सच है, वो ये कि अगर ये मसला हल ना किया गया तो किसी भी वक्त ये जगह, ये फॉल्ट लाइन रीजनल वॉर में बदल सकती है। साथियों, गज़ा इसराइल जंग का मौजूदा चैप्टर कैसे शुरू हुआ, यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा, ये सारी कहानी आप इस प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। यहाँ जानिए कि CIA कैसे बनाई गई थी और ये रही वो किताबें जो आपको ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए।